عمرہ حضور کے دماغ غلام ہے اور غلام یہ رسول میں جو ہول عشق کے مصطفیٰ یہ واجب الاکرام قصد مہمان بھی اور میزبان بھی محمد افضل بھائی جنہاں ایک جگہ اللہ واسطے وقت کی تھی نتیجتاً آج تھا جمعہ کے اجتماع میں سارے دوست ہے بہت محبت کی تھی اللہ پاک نے رکھے شیخ لیاقت حاجی شیخ لیاقت جن کا تعلق جرمن سے ہے جنہوں نے اتنا بڑا اصرار کیا کم وقت میں مسجد کی تعمیر میں ان کا حصہ ہے اللہ ان کی دنیا میں بہتر فرمائے اور ان کی آخرت بھی اللہ کتاب فطرت کے سر ورق پر کتاب فطرت کے سر ورق پر جو عام نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش اصلی ابھر نہ سکتا وجود روح اور قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فقان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں ساری ہمارا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نالن جن کا فرمانے علی شان ہے کہ میں فخر نہ اللہ دے فضل نہ لادا کہ میدان بیشر میں 1,24,000 پیغمبر ببائے اپنی امتہ نے بڑے چاندے تلو سن اور سب نگو ہوئے دے کھپتے بھی سن اور آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ فخر نہ لادا اللہ دے فضل نہ لادا جس نبی تا پہ ہم ہر وقت جس نبی پر پہ ہم ہر وقت اللہ درود بھیجے رحمتیں بھیجے فضل بھیجے اس نبی کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے اسی واسطے دیکھیں آپ اس پر جمعے کی بات نہ کریں اس پر آپ حیران بھی کبھی نہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے ڈوبا سورج واپس کر دیا یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے یہ چاند کے لوگ پوچھیں گے کہ حضور کی شان اس سے بلند ہے حضور کی شان اس سے بلند ہے وہ ہاتھ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دست ید اللہ کہا ہے وہ اگر ساتوں آسمانوں کا رکھ دیا جائے بقول شورج کے پیہی بلوں تو سات آسمانوں کے سینے چیپ جاتے اس پر حیران ہوں حضور کی بہت بڑی شان ہے یہ معیشت میں پتہ لگے گا کہ حضور علیہ السلام صاحب نصیب اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے شیخ الحاج جناب شیخ لیاقت حسین صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور محمد افضل بھائی آپ نے بہت بڑا اشار کیا آپ کے ارمان تھے آپ کے خواب تھے آج تعمیر آپ کے سامنے آ گئی ہے کیونکہ ہمارے مرکزی مقرر تشریف فرمائے وقت میرا پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذکری وفا کی باتیں کرنے ہمیں آتی ہیں کیونکہ ہم حضور کے رکھے ہوئے کتے ہیں ہمیں باتیں کرنے آتی ہیں لیکن ہم نبی علیہ السلام کی کرم اور فضل کی باتیں عام کرتے ہیں 34 سال میرے ہو گئے میں ایک تنظیم کا خادم ہوں اور آج الحمدللہ ہمارے 17 پروگرام باقی ہے اختر شاہ صاحب کے علم میں یہ چیز 72 پروگرام ہمارے تھے اتباع تنظیم میں اور اگلے سال کے لیے میں قسم اٹھاتا ہوں یہ جمعہ میرے جیب میں پڑے ہوئے اگلے سال کے لیے پروگرام کام کرو بھائی کام کرو رات اور دن کام کرو جسم میں خون کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا حضور علیہ السلام کے پرچار کی ضرورت ہے یہ یاد رکھیے اور حضور علیہ السلام کے پرچار کے ساتھ مست ہے کہ پاکستان پاک کے گرانے کا تو بچ کیا کثرت کیا شبیر کا تحریک کا ہمیشہ مطلب کے نظر رکھیے میں پھر مبارکباد دینا محمد افضل بھائی ان کے رکائے اپنے غلام مصطفیٰ صاحب ہیں گرہانے میں جن کا تعلق ہے اور دوست ہے باپ ان کے اولاد ان کے بچے تمام میرے مالک جنہاں دامے در میں کلمہ سخن اس بچے کا تعاون کیتا آج اسی عیسائش اور آرائش کو اس تظہیم کو دیکھ کے جو انسان رش کر دے اللہ تعالیٰ دعا جانا میں جن دے والدین کو اور ان کی اولاد کو اجر عظیم عطا فرمائے واجب الاحترام بزرگوں دوستو جمعہ کا اجتماع کی شروع ہو چکے ہیں مبارک ہو گیا اور تسی تمام حضرات ہر وقت میں کوشش کری تاکہ ایک بار باقی دوستان بھی دعوت دو اس جمعہ کو مبارک میں سارے حضرات تسی شریک ہو آخری میں جنہیں کہ جرمن کا تعلق رکھتے ہیں انہیں مبارکباد دینا آج وہ اپنی محنت کو دیکھیں ان کے پیسے چاہیے لگے اللہ نہ کبھی ایسی بتا ہوں چونکہ وقت پہلے کے بعد کم ہے بلا تاخیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی بلا تاخیر کیونکہ تسی دیکھ سو ان دا
بڑی شناسائی اس کی بچپن بھی اور اتنا پیارے آواز میں دوسری تذکرہ حضور کا سن سو خوش ہو جن سو عائشہ سکارو سو محبت کے نام کی مزید واری واسطے نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علامہ جناب سید اختر حسین شاہ صاحب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له وأشهد أن سيدنا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصل عليه تمامی اخبار بزرگ حضرات اور نوجوان اور ننھے منھے بچے تمام احباب اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کیجئے محبت سے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الفاظوں کو بلند کیا کرو آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا پوچھا گیا یا رسول اللہ اونچی آواز سے درود و سلام پڑھنے کا فائدہ کیا ہے آہستہ بھی تو درود و سلام ہی ہے فرمایا جب بلند آواز سے پڑھو گے تو فرمایا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ رب میرے درود و سلام کے اونچا پڑھنے کے صدقے تمہارے اندر سے باہر سے منافقت کو دور فرما دے گا تو لہذا کوئی منہ بند نہ رہے تم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ رسول اللہ وعلا حبیب اللہ سلام اسی پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اسی پر کہ جس نے اور سلام اسی پر کہ جس نے سلام اسی پر کہ
سلام اسی پر کہ جس نے خون دعائیں دی، اور سلام اسی پر کہ جس نے اس کو اور اس کو دیکھا ہے، سلام اسی اللہ گرامی القدر بعد الحمد خدا و بعد درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تمامی احباب کو یہاں جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں جمعہ کے افتتاح پر آنے پر سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز اور محترم مہمان جناب حاجی شیخ محمد لیاقت صاحب آف جرمنی، ان کا خصوصیت کے ساتھ آپ تمام احباب کی طرف سے ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے انسان کئی طرح کے نیک کام کر سکتا ہے، اور شیخ لیاقت علی صاحب بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، جو جرمن جیسے ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کا ایمانی جذبہ دیکھیں، اپنے پیارے رسول کے ساتھ محبت دیکھیں، ان کا اخلاص دیکھیں، اور اس بات پہ غور کریں کہ ان کا یہ کام آپ کے لیے میرے لیے کیسا سبق آموز ہے کہ وہ وہاں رہ کر کے اپنے اسلام سے اور صاحب اسلام محمد مصطفیٰ سے کس قدر محبت کرتے ہوئے اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے بھی اس طریقے سے نیک کاموں کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جس طریقے سے جناب محترم شیخ لیاقت علی صاحب آف جرمن نے زبردست قسم کی کاوش کی، اور ان کے ساتھ اگر محمد افضل صاحب کا نام نہ لیا جائے تو پھر بھی زیادتی ہوگی، اور ان کے ساتھ خاص کر کے شیخ لیاقت صاحب اور ان کے جتنے رفقا جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کا نام نہ لیا جائے اور ان کے لیے دعا نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں پھر زیادتی ہے۔ سارے مل کر کے یہ دعا کریں کہ رب کریم ہر بندے کو جس نے جتنی اس مسجد کی تعمیر میں کاوش کی اسلام کی بلندی کے لیے اور اپنے پیارے نبی کی محبت کو رفعت کو اجاگر کرنے کے لیے جس قدر بھی کاوش کی ہے، رب کریم اپنے لامحدود خزانوں سے لامحدود اجر عظیم دو جہاں میں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی القدر، وقت نہایت مختصر ہے اور وقت کا دامن تنگ ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں جو آج کا میرا عنوان اور شیشہ ہے۔ اس کو جتنا صاف ستھرا کر کے قرآن مجید کے سامنے رکھیں گے تو یہ اتنا ہی خزانہ اور اتنا ہی جواب دے کر کے عطا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی القدر، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ذکر اللہ، پھر اپنی مصروفی اذان دی جا رہی ہو آ جاؤ، پھر اسی نماز کو تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہہ دیا کہ وہی ذکر خدا ہے، وہی ذکر خدا ہے۔ بس اب میں آج کے جمعۃ المبارک پہ جمعہ کی جس طریقے سے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، یہ ایک لفظ جیسے خدا کی نماز کے لیے صلاۃ استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی کہ صلاۃ محمد مصطفیٰ کے درود و سلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
ذرا غور کرنا ہے، لفظ ایک ہے اور ذاتیں دو ہیں، ایک طرف رب کریم کی ذات ہے اور دوسری طرف اس کے پیارے حبیب کی ذات ہے۔ جب کوئی صلاۃ بہانے نماز لے لی جائے تو وہ خدا کی بندگی قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ جس بات میں دلانا چاہتا ہوں اور کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب کی صلاۃ تو انسان پڑھے، رب کی صلاۃ کے لیے تو دوسروں کو بلایا جائے، دعوت پیش کی جائے، ان کے لیے مساجد بنائی جائے، ان کے لیے تنظیمات بنائی جائے اور نماز پڑھنے پڑھانے والوں کو منتخب کیا جائے۔ اچانک میں آپ کے لیے اور میرے لیے اسی صلاۃ کے لحاظ سے جب درود و سلام کی باری آئے تو اس کے لیے پیچھے کیوں ہٹ جائیں؟ تقاضا کرتا ہے لفظ صلاۃ کا کہ محمد مصطفیٰ کی درود و سلام سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ کیوں؟ عزیزان گرامی پیش کرنے کے لیے، اپنی بندگی پیش کرنے کے لیے بہت ساری عبادات خدا نے اپنے ان بندوں پہ فرض کی ہے۔ ان ساری عبادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے لیکن یہ مخصوص ٹھکانہ جو آپ نے بنایا، ہم نے بنایا، اور غور کیجیے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں جب اس کائنات میں آیا جو ہلت لی الارض ساری کائنات کو یہ برکتیں عطا کر دی۔ وہ برکتیں کیا تھی کہ ساری کائنات کو زمین کو مسجد بنا دیا۔ ساری کائنات کو جب مسجد بنایا تو یہ ہم نے علیہ السلام فرمایا جس میں یہ شوز کی بل ہیں اور مسجد کے بنانے میں آگے کوشش کی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ تو عزیزان گرامی القدر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے طہارت کیا کرو، غسل کیا کرو، اپنے بالوں کو تیل لگایا کرو، اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ یا رسول اللہ ایسا کیا کیا کریں کس وجہ سے؟ فرمایا اس لیے کہ پاک صاف ہو کر کے، طیب طاہر ہو کر کے، پاک اور مصفا ہو کر کے رب کے دربار میں جایا کرو۔ الہ العالمین کے پیارے حبیب اس سے پہلے بھی ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ فرمایا اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے، لیکن جمعے کا جب اس دنیا میں سب سے پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کا دن ہے اس کو اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ فرمایا اسے اس طریقے سے منایا کرو۔ جب اس طریقے سے منا لیا یا رسول اللہ کہ دن اس طریقے سے منائے تو اس طریقے سے مناؤ، اور جب وظیفہ پڑھنے لگو فرمایا ابشروا علیکم ابشروا صلاتکم علیکم۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو بات کیا رہا تھا آپ کے سامنے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جمعہ کی فضیلت بیان کی، جمعے کی شان و شوکت بیان کی اور فرمایا یہ درس دیا، یہ ان کو ایمان کی ہے، ڈرتی بھی ہے اور اس سے محبت بھی کرتی ہے۔ یا رسول اللہ ڈرتی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے ڈرتی ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز ہم قیامت کا دن برپا کریں گے۔ امتی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے یہ مغفرت کی دعا کر کے خوش ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو پھر آقا علیہ السلام جمعہ کی آمد پر اور اندازہ کیجیے جب ہر مسلمان جمعے کے لیے آنا شروع ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب آنا شروع ہو گئے جو سب سے پہلے آئے ایسا کے دربار میں شفاعت کرے گا اور رب کریم اس کی شفاعت قبول کرتے جائیں گے اور شفاعت جمعہ المبارک اچانک جب ظاہر ہوگا اتنی حسین و جمیل صورت میں آئے گا کہ اچانک سارے جمعہ کے ادا کرنے والوں پہ خوشی خوشی ہوگی، اندر کی بات ہوگی تو تریبی ہوگی۔
جس طریقے سے پوری کائنات پہ ایک نگاہ ڈالیں گے ابھی جملہ ہے کہ ساری کائنات میں رب کریم نے اندازہ کریں کہ 70% پانی کو رکھا ہے یعنی تلی کو، اور 30% خشکی کو رکھا ہے۔ دین اسلام کا یہ 80% جو حصہ ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کی ساتھ نہ ہو اور صرف ظاہری اعمال پہ چلا جاتا ہو تو پھر وہ خشک رہ جاتا ہے۔ منبر ہو، مدرسہ ہو، درس ہو کہ جس سے گرتا ہی اڑے گا، اور اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام کا روحانی نظام ملے تو لازماً بات یہ ہے جہاں ظاہر شریعت کا ہوگا باطن میں وہاں روحانیت کا بھی ہوگا۔ یہ جمعۃ المبارک کا پیارا پیارا ہے، اسی خوشی میں کہ افتتاح ہوا تو انتظامیہ مسجد حاضرہ کی طرف سے یہاں انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے لیے ایک ٹائم مختص کیا گیا ہے جو 1:45 بجے کا وقت ہے۔ آپ تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ یہ آج افتتاح تھا، جو ٹوٹے پھوٹے ہم نے کلمات کے رب کریم سے دعا کریں گے رب ہمارے ہر کلمے پہ شیخ لیاقت علی صاحب کو خصوصی طور پہ یاد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انہیں استقامت کے ساتھ نئے کاموں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے شانہ بشانہ ان سے سیکھتے ہوئے کہ وہ ایک غیر مسلم کنٹری میں رہ کر کے دین اسلام کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں، رب ایسے اچھے جذبے والوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنے ان نیک جذبوں کو خوب جدت کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سارے حضرات سنتے اللہ فرمائے۔ اندر سے مل ہاں ایسے بچے کے ساتھ بڑے بڑے کا تو باقی دے میں دنکنے کے بعد اس کو اوپر لگا دو تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ اب اندر سے لے لوگوں کو جگہ پڑسی جی آپ اور بھی آپ بس ٹھیک ہے کلپ ڈال دیں اور آپ ادھر اللہ اکبر ایسے لیتے لیتے اندر تک جائے، اندر تک جائے، چلتے جائے۔
سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. كالذي أدركني أنت وسيلتي أدركني في الدنيا والآخرة يا حبيب الله. وأفضل الصحابة بالتصديق والتحقيق هو أبو بكر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. سجد الصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا ما كان محمد سمع الله لمن حمده.
والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله ولك العبادة كله يا الله، ولك الصلاة ولك الحياة ولك الممات كله يا الله، والصلاة والسلام على كل سيرة يا حبيب الله. الہ العالمین جمعۃ المبارک کی نمازیں پاک کو قبول فرما. مولا کریم مسجد حاضہ میں جمعہ کی نماز کو جو یا اللہ آج افتتاح کیا گیا، مولا کریم اس پہ کربندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ یا اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اور مسجد حاضہ کو آباد فرما. مولا کریم مسجد کو جن حضرات نے تعمیر کیا، خصوصاً حاجی شیخ لیاقت علی صاحب آف جرمنی اور ان کے جتنے بھی عزیز و قارئ اس میں معاون رہے اور افضل صاحب اور جتنے بھی رفقاء معاون رہے، مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما. حاضرین مجلس جنہوں نے نماز ادا کی، مولا کریم سب کو اپنے ذکر فکر سے، اپنے حبیب پاک کے درود و سلام کی نسبت سے یا اللہ سب کو سکون قلب عطا فرما. الہ العالمین ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر طرح کی کمی بیشی لفظ استطاع اپنے فضل اور حبیب پاک کی ساری حاضری قبول فرما. مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت، محبت، عشق، الفت، ان کی غلامی ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما. مولا کریم تمام مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. مولا کریم ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت عطا فرما. اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ جلیلہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما. بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سال ثواب کرتے مولا قبول فرما. ان کے وسیلہ جلیلہ سے مسجد کی یا اللہ ہر طرح کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. مولا کریم ان کی خصوصی نگاہ فیض عطا فرما اور یہاں سے خصوصی فیض یا اللہ صدیقی فیض جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری ساری فرما. مولا کریم ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Lieber Bruder, alle Muslime Brüder in Stadt Siegen, in Deutschland, alle leben. Heute habe ich Maulid gemacht und erste Juma gemacht. Und das ist alle Menschen hier gekommen, alle beten die und alle für euch Dua geben.
Jeder Cent, was hat ihr gespendet für Kashmir Jamia, habe ich hier reingesteckt und meine Ergebnis, Sie kann es eigenen Augen sehen. Vielen Dank für alle Bruderschaft. Jeder Mensch hier dankbar für euch alle. Aber die Geld hat nicht weggeschmissen. Und Allah hat viel geholfen. Ja, aber ich bin auch dankbar für euch alle Bruderschaft. Heute ist April 2008. Die Moschee ist 100% schon fertig. Ich bin dankbar für Diyanat. Ich bin dankbar für Dernek, Föderation für Haji Rajab. Ich dankbar. Ich bin dankbar auch alle türkische Bruderschaft. Alle. Türkisch Bruderschaft und Pakistan Kardesh, Brother. Eine Allah, eine Pegamber. Ich dankbar alle. कितनी मान चुकी है अभी तक? कट फोटो कट والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا حل المشكلات يا دافع البليات يا خير الناصرين الله شافي إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله أجمعين. بڑی اندر چپیاں دے یار چپیاں ہمارے بوٹ کھم گیا سے چپیاں ٹھونڈنا دے پلیز کھا لو راش ختم ہو گیا مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کون فرش یار فرش اتنے بہادو تھلے
اور اپنے پیارے حلیفہ کے انتخاب کے دربار میں یا اللہ تعالیٰ خواہشوں کو قبول فرما، ان کے وسیلہ جمیع کے سارے انبیاء کرام کو قبول فرما، نبی علیہ السلام کے والدین سے ازواج پاکرات کو ان کے سہارا منور فرمائے، درجات کی بلندیاں فرمائے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمائے، اور وہ جو اپنی خیر کا بندوبست کیا مولا اس کو بھی قبول فرما، کھانے والے کھلانے والوں کو سب کو برکات نصیب فرما۔ محمد افضل صاحب کے والد اور والدہ، ان کے والدین کے لیے اور جتنے بھی بستی والے ہیں یا اللہ سب کے لیے، یا اللہ جتنے بھی سوچ سے لگانے سب کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جو بھی ہم سے رہ گیا ہے کہ تمامی اپنے فضل سے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا فرمائیں جو حضرات بارے میں جرمنی کے ملک میں ترکی والے جو جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں زبردست حصہ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا ہے، رب کریم ان کے لیے ایڈوانس میں جنت المأویٰ میں ان کے لیے مکانات نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جنہوں نے جتنی بھی کاوش کی مولا ہر ایک کو ہر قدم پہ ہر کاوش پہ یا اللہ غیر محدود انہیں اجر نصیب فرما۔ الہ العالمین بالخصوص حاجی شیخ لیاقت علی صاحب کے والد اور والدہ مرحومہ محمد شریف صاحب اور حمیدہ شریفہ صاحبہ، ان کے لیے خصوصی سارے دعا کریں کہ مولا ان کی مغفرت فرما، اور بار بار دعاؤں کی التجا کی مولا کریم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور ان کو تسکین قلبی نصیب فرما، مولا کریم مزید دین محبت اور رفت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کو مکہ اور مدینہ شریف کی حاضریاں نصیب فرما، اپنے حبیب کی اور حبیب پاک کے غلاموں کی یا اللہ زیارت اور محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رحمۃ للعالمین۔ بحق بنی فاطمہ کے بر کو لینا بلی فاطمہ، اگر دعوتاً رجکنی برقبول منو در استجاب میں اہل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ آمین آمین آمین۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد میں تشریف فرمائیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ تعالی جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 1:15 بجے نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات کو اہل محلہ کی طرف سے اور حضرت محمد حافظ صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھائی صاحب کیا لے حاجی صاحب
Ich habe mich auch für Süßigkeiten verteilt, aber auch wie Blau gemacht, Essen gemacht, aber Süßigkeiten auch. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Die Leute, ich habe extra Hoja bestellt, ein paar Leute, aber für die Leute, ich will auch was Geschenk geben, die den extra hinbekommen, aber das ist Gottes Geld, aber gehört die Leute. Ja? Nein, nein, Chara. Das heißt, Hoja, Vorname Achter, Hussein, aber Achter Hussein, aber das ist Hoja, danke. Das ist wie Hoja für die Jamia.
aber die bleibt hier, Dauerwelle, der heißt Aurangzeb. مسجد سیدنا ابو بکر کی طرف سے آپ کو یہ تحفہ وکاس اور مثال تو کیا ہوا ہے وکاس اور مثال der heißt Herr Vakas mit V Vakas, aber der auch extra bestellt für hier für Maulad. Dankeschön. یہ تحفہ جو ہے آپ کو ہماری طرف سے لی سید جامعہ مسجد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے ہمارا تو مفتی صاحب لمبی نماز پڑھتے ہیں جب وہ پڑھیں گے سے باری آئے گی نا تو ہم جنت چلا جائیں میں نہیں بند کریں بند کریں der Mann ist sehr arm, braucht ein bisschen Geld. Ich zahle nichts, ich zahle Gottes Geld. Gehört für die Moschee. Was ich habe kein Geld. Ich bin sehr arm. Ich bin leer Welt gekommen und leer zurückgehen. Aber der braucht was Hilfe, was ich kann, ich ihm gebe. Das ist auch eine Hoja, kommt gleiche Stadt, heißt Herr Aziz, Hoja Abdul Aziz. Der kriegt ja auch was für Jamia Sayyidina Abu Bakr Radiyallahu Ta'ala Anhu. Ich habe kein Geld, aber Geld gehört Gott und die Moschee. Der kriegt ja auch. Hier habe ich, die Leute habe ich eingeladen, haben wir Maulad gemacht und nach Maulad haben die, essen die auch, die Pilau. میں اور سے مار Das ist Pilau, Pilau haben die gekocht. Keine Ahnung, weiß nicht, 40 Kilo oder so. 2 große Brote. Die Reis, ne? Die Reis ist auch Bismillahirrahmanirrahim. Ich esse für Jamia Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Islam में है शहादत. अभी का